أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے جب مومنوں کو مخاطب کیا تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا، اے ایمان والو، اے ایمان کی دولت رکھنے والو۔ اور جب دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کیا جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں تو فرمایا یا ایھا الناس۔ وہاں یا ایھا الناس اتقوا اللہ نہیں ہے، پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تو ہے، اور صرف سورہ حجرات میں 5 جگہ پر ہے۔ جب کافروں کو سارے انسانوں کو مخاطب کیا تو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ جیسے ابھی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ایک سورہ نساء کی پہلی آیت، ایک سورہ حجرات میں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں دنیا کے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک مرد ایک عورت آدم اور حوا سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں مشرق مغرب شمال و جنوب میں پھیلا دیا، بسا دیا۔ اور اللہ سے ڈرو، اپنے رشتہ داری کے حوالے سے بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ یاد رکھو اللہ آپ پر نگران نگہبان ہے۔ سورہ حجرات میں فرمایا دنیا کے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان قبیلے بنا دیے، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کی تعارف، ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ اور یاد رکھو کہ آپ میں سے ایک معزز باعزت اونچا وہی ہے جس کے ہاں تقوی زیادہ ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں ہم ماضی میں دیکھتے رہے قتل و غارت، فتنہ فساد، جنگ و جدل، کشت و خون، کہیں مہاجر پٹھانوں کی لڑائی، کہیں اردو سپیکنگ اردو بولنے والے اور پشتو بولنے والوں کی لڑائی، کہیں سنی شیعہ کی لڑائی، کہیں کسی فرقے کی آپس میں لڑائی، چھوٹے چھوٹے مسائل پر لڑائیاں، جھگڑے، جنگ و جدل، اس سے آگے بڑھ کر پھر اداروں کی لڑائیاں، وکیلوں کی دوسروں کے ساتھ۔ تقریباً اس ملک میں ایک خون کی ہولی کھیلی گئی، اس کے امن و امان کو تباہ و برباد کر دیا گیا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت۔ ہزاروں NGOs ہمارے پیسے پر پھیلتی پھولتی رہی، پنپتی رہی، اور ہم سے پیسہ لے کر ہمیں ہی وہ لڑاتے بھڑاتے رہے۔
پھر اللہ رب العزت نے کیا کہ کچھ امن ہوا، امن کی باتیں ہوئیں، نیشنل سیکیورٹی کونسل، نیشنل سیکیورٹی پلان، فلاں فلاں یہ چیزیں زیر غور لائی گئیں اور اس کے لیے کوشش بھی ہوئی، نیشنل ایکشن پلان۔ اور کاروبار پھر اس ملک میں ہونے لگا، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن جو لوگ اس ملک کے اور اس ملک کے عوام مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، ہمارے خون کے پیاسے، اور کسی صورت اس ملک میں امن و امان، کاروبار، تجارت ان کو برداشت نہیں، ہضم نہیں ہو رہا، وہ ہمیشہ سے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ اس ملک کو کسی طرح غیر مستحکم کیا جائے، اس کے امن و امان کو برباد کر دیا جائے، اور اس کے لیے سرمایہ پانی کی طرح اس ملک میں بہایا گیا اور بہایا جا رہا ہے۔ بندے خریدے جا رہے ہیں، این جی اوز کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اب کیفیت یہ ہے کہ پھر دوبارہ یہ سلسلہ فرقہ وارانہ تشدد، فرقہ پرستی، قومیت پرستی، اور وہی پھر قومی لڑائیاں دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو ہوا دی جا رہی ہے۔ ان میں تو عید کے دن فیصل آباد جڑاں روڈ پر دو اہل حدیث نوجوانوں کو، جن میں ایک عالم دین بھی تھے، بہت بڑے متحرک ساتھی تھے، ان کو کسی مذہبی کشمکش کی بنیاد پر شہید کر دیا گیا۔ عین عید کے دن ان کو شہید کیا گیا۔ ابھی یہ سلسلہ تھما ہی نہ تھا کہ سندھ کے اندر جو اس وقت سندھی اور پٹھان کی جنگ جاری ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ دشمن ایک آدمی اہم ترین ادھر سے قتل کر دیتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو ابھارتے ہیں، دوسری طرف سے بھی ایک آدمی قتل کر دیا اور پھر لڑانا شروع کر دیا، تو وہ چلے جاتے ہیں، پھر شیطان چلا جاتا ہے، شیطان انگلی لگا کر، لڑا کر، راہ دکھا کے وہ پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ اب تم لڑتے رہو۔ کیفیت اس وقت یہ ہے کہ جو ماضی میں ہم دیکھتے آئے نا، بالکل وہی صورتحال اس ملک میں، وطن عزیز پاکستان میں ہو چکی ہے۔ اندرون سندھ اور حتیٰ کہ کراچی تک یہ آگ پہنچ چکی ہے کہ پشتو بولنے والے لوگوں کے کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے، ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور مارا پیٹا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، قتل کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں پشتون لوگ اکثریت میں ہیں، وہاں سے سندھیوں کو نکال رہے ہیں، جیسے کوئٹہ میں، بلوچستان میں، اس طرح خیبر پی کے میں، وہاں سے سندھیوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، کاروبار چھینا جا رہا ہے اور نکالا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام کون کر رہا ہے؟ کس ملک میں ہو رہا ہے؟ جس ملک کو لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، جس کی بنیاد ایثار و قربانی، بھائی چارگی ہے، اخوت ہے، کہ یہاں ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے امن امان سے رہیں اور دین پر عمل کر سکیں۔ لیکن کیفیت یہ ہے کہ دشمنان اسلام نے ہمارے اندر ایسے لوگ شروع سے ہی کھڑے کر دیے جو اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن اسلام سے ان کا تعلق نہیں، جان بوجھ کر ان کو اسلام سے دور رکھا گیا، لا علم رکھا گیا،
تاکہ کہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ جو لوگ بڑی عمر کے ہیں وہ جانتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے یہاں استعمار کی انگریز کی حکومت تھی، غاصبانہ قبضہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب صوفی ازم عروج پر تھا، اور اس کو باقاعدہ مضبوط کیا گیا اور بہت اس کو تقویت پہنچائی گئی، اس کو پھیلایا گیا، کیونکہ صوفی ازم ایک ایسا دین ہے کہ دنیا کے تمام ادیان کے پیروکار کو یہ قابل قبول ہے، کیونکہ عیسائیت میں صوفی ازم ہے، اور ہندوازم میں تو ہے ہی ہے، بدھ متوں میں بھی ہے، اور مسلمانوں میں بھی ہے۔ دوسری طرف یہ مناظرے کروا کے مسلمانوں کا عیسائیوں سے مناظرہ، عیسائیوں کا ہندوؤں سے مناظرہ، ہندوؤں کا مسلمانوں سے مناظرہ، مسلمانوں کا ہندوؤں سے مناظرہ، مسلمانوں کا قادیانیوں سے مناظرہ، قادیانیوں کا مسلمانوں سے مناظرہ، اور ہر روز کئی مناظرے باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں کروائے جاتے تھے، جہاں ڈپٹی کمشنر اور ایس ایچ او تھانے دار خود موجود ہوتے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پاکستان بننے سے پہلے مناظرہ ہو رہا ہے اور ڈی سی اور ایس ایچ او موجود ہے، یا اگر ڈی سی نہیں تو کم از کم ایس ایچ او کی وہاں حاضری ضرور ہوتی تھی، وہ اپنی نگرانی میں مناظرے کرواتا تھا۔ معنی اس کا یہ تھا کہ لڑانا اور بانٹنا اور تقسیم کرنا لوگوں کو، اور پھر ان کو اس کام میں لگا کر انگریز جو ہے وہ سکون اطمینان سے اپنے مقاصد کو پورا کرتا رہے، حکومت کرتا رہے۔ اس طرح اس نے بر صغیر کی عوام کو اس طرح ان کاموں میں الجھا کے رکھا۔ اب ایک طرف دشمنان اسلام ہیں، دوسری طرف ہمارے حکمران ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ چلو کم از کم پاکستان کی عوام آپس میں اس طرح الجھی رہے، جھگڑتے رہیں اور لڑتے رہیں، باہم دست و گریبان رہیں، تاکہ ان کی توجہ ہماری طرف نہ ہو اور ہم جو اپنے مقاصد ہیں وہ پورے کر لیں، اور ان کے بڑے بڑے مقاصد ہیں۔ ایک اور ایشو بھی ہے ہمارے ملک میں، میری 50 سے زیادہ سال عمر ہو گئی ہے، بچپن سے اللہ نے ہوش دی، عقل سنبھالی نا، جب عقل نے کام شروع کیا تو میں دیکھتا آ رہا ہوں دو مسئلے، ایک کالا باغ ڈیم اور ایک مسئلہ کشمیر۔ یہ پاکستان کی ہر حکومت نے ان دو مسئلوں کو بنیاد بنائے رکھا۔ جب دیکھا کہ مسلمانوں کا آپس میں کوئی مسئلہ ختم ہو گیا، کالا باغ ڈیم کا مسئلہ کھڑا کر دیا، بنانے لگے جی کالا باغ ڈیم۔ اب مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک کہتا ہے کالا باغ ڈیم نہیں بنانے دیں گے اور اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، دوسرے کہتے ہیں بنانے دیں گے، اور ان کے مناظرے اور ان کے تقریریں، ان کے ایشو یہ کھڑے ہو گئے۔ یا پھر مسئلہ کشمیر ہے، یہ ہے حکومتوں کے پاس ایشوز، حکومتیں چلانے کے لیے، اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، ہیں جی، یہ سارے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ پر اٹل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں ایک عرصے سے کئی دہائیوں سے دیکھتا آ رہا ہوں، جو لوگ سچے مسلمان ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے، قربانیاں پیش کرنے والے، عقل و خرد رکھنے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے، ان کا کیا کردار ہے؟ اصل کردار تو ان کو ادا کرنا چاہیے بھائی۔ ہم نے کیا کردار ادا کیا اس آگ کو بجھانے کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے، اس سسٹم کے خلاف ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ ہمیشہ دوسرے یہ کر گئے، دوسرے وہ کر گئے، فلاں یہ کر گیا، فلاں لوٹ گیا، فلاں لوٹ گیا۔ ہم نے بھی کوئی تگودو کی ہے؟ دیکھیں، یہ جو برادری ازم ہے یا علاقائیت ہے، لسانیت ہے، یہ میری زبان، یہ اس کی زبان، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی بولنے والا ہے، یہ سندھی بولنے والا ہے، یہ پشتو بولے، یہ زبانیں رب نے ایجاد کی ہیں۔
پھر اس زبانوں سے اوپر خاندان ہیں، خاندان ہیں، قبیلے ہیں، برادریاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ برادریاں، یہ سسٹم، یہ کیوں بنایا گیا، یہ کیوں رکھا گیا؟ اللہ نے یہ سسٹم ہمیں برادری کا کیوں دیا؟ لتعارفوا، تاکہ ہم پہچان کریں ایک دوسرے کی۔ تعارف کی بنیاد ہے، یہ صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، ایک شناخت کے لیے ہے، ایک شناخت کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو برادریاں ہیں نا، یہ اکرام کا باعث نہیں ہے، یہ عزت احترام، یہ اونچے ہونے کا ذریعہ نہیں ہے۔ عزت کی بنیاد، عزت کا ذریعہ، عزت کا سبب، عزت کی وجہ کیا ہے؟ اتقاکم، وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ دینداری ہے۔ جتنا کوئی متقی زیادہ ہے، اتنا اللہ کے ہاں عزت والا زیادہ ہے۔ جتنا تقوی کم ہوتا جائے گا، عزت کم ہوتی جائے گی۔ یہ معیار اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، زبانوں پر بڑے بڑے دیندار لوگ، سمجھ رکھنے والے، ایک اچھا عقیدہ رکھنے والے لوگ اس وقت وہ اس آگ میں وہ بھی اس کو بھڑکا رہے ہیں یا خاموش ہیں، حالانکہ یہ زہر قاتل ہے کسی بھی ملک کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے۔ کسی بھی قوم کی اور ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تھے، بھائی چارہ قائم کیا، اخوت، بھائی بھائی بنا دیا۔ مدینہ میں آئے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برادری ازم، وہ علاقائیت، لسانیت، وہی سارے یہ جو ازم تھے نا، یہ بت تھے، کھرچ کھرچ کر ان کے سینے سے نکال کر ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنا کرتا ہے، ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ مل کر پہاڑ بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اخوت، بھائی چارہ، محبت، یگانگت، اتحاد، اتفاق ان کے اندر پیدا کیا، پھر کھڑا کیا ان کو کافروں کے مقابلے میں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا نظریہ ہے، یہ منہج اسلامی ہے، یہ خالص دینی منہج ہے جس پر قومیں کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ غزوے میں منافقین بھی تھے، اور یہ منافقین ہمیشہ یہ گندا کردار ادا کیا کرتے ہیں، لڑانے والا۔ اب دو انصاری اور مہاجر آپس میں معمولی سی تکرار ہو گئی کسی پانی پر۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ایک نے، صحابی نے دوسرے کو، وہ ہاتھ میں کدال تھی، دست کچھ بھی تھا، وہ نے مارا۔ اب کھڑے ہو گئے، ایک کہتا ہے یا للانصار، انصاریوں آؤ، دوسرے نے آواز لگائی یا للمہاجرین، مہاجرین آؤ۔ جیسے آج ہے نا، سندھیوں ایک ہو جاؤ پٹھانوں کے خلاف، پٹھانوں پشتونوں ایک ہو جاؤ سندھیوں کے خلاف۔ اور سندھی کو غیر مسلم ہے، پشتون کو غیر مسلم ہے، ان کا نبی الگ ہے، ان کا اللہ کوئی اور ہے، ان کا کعبہ الگ الگ ہے کیا؟ وطن ایک، کعبہ ایک، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، نظریہ ایک، وطن ایک۔ یہ کس چیز کی صدائیں ہیں؟ کیا نعرے لگائے جا رہے ہیں؟ یہی نعرہ وہاں لگا، نو مسلم تھے۔ آپ نے فرمایا اے مسلمانوں، دعوہا فإنہا منتنا، یہ نعرہ چھوڑ دو، یہ نعرہ نہ لگاؤ، برادری ازم کا، تعصب کا، عصبیت پر مبنی نعرہ نہ لگاؤ، انہا منتنا، یہ بدبودار نعرہ ہے، یہ بدبودار نعرہ ہے، بڑا ہی بدبودار گندا نعرہ ہے یہ صحیح بخاری کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ
अल्लाहु अकबर। फरमाया मन कातला तहत रायतिन अम्मियतिन औ यग़ज़िबु लिअसबियतिन औ यंसुरु लिअसबियतिन औ यदउ इला असबियतिन फमाता फकुतिला कितलतुन जाहिलिया। जो बरादरी इज़म, अलाकायत, लिसानियत, इन बुतों की खातर लड़ते लड़ते वो मर गया या लड़ रहा है या असबियत की तरफ बुला रहा है या असबियत की खातर लड़ रहा है और यंसुर असबियतिन, या तअस्सुब की बुनियाद पर वो मदद कर रहा है, अपने आदमी की मदद कर रहा है कि ये मेरा है। पश्तो वाला पश्तो वाले की मदद कर रहा है, सिंधी सिंधी की मदद कर रहा है, पंजाबी पंजाबी की मदद कर रहा है और बलोची बलोची की मदद कर रहा है। तअस्सुब की बुनियाद पर वो खड़े हैं, उनकी दावत तअस्सुब की बुनियाद पर, या वो मर रहा है इस असबियत के नारे की बुनियाद पर, असबियत के इस तसव्वुर की बुनियाद पर वो मर रहा है। फमाता मीततुन जाहिलिया, वो जाहिलियत की मौत मरेगा, वो हराम मौत मरेगा, वो जहन्नम में जाएगा। फइन्नहु मिन जुसा जहन्नम, फरमाया वो जहन्नम का ईंधन है। सही हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम का ईंधन है ये शख्स। ये बदबूदार नारा इसने लगा रहा है, इसका हर अमल बर्बाद, तबाह बर्बाद हो गया है। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फतह मक्का के मौके पर, दो तीन मौके पर फरमाया, एक मौके पर फरमाया लोगो आप सब आदम और हवा की औलाद हो, खबरदार कोई अपने कबीले पर, बरादरी पर, अपने वडेरों पर, अपने खानदान पर फख्र ना करे, इन खानदानों पर फख्र ना किया करो, इन इज़्मों का नारा ना लगाया करो। फिर फरमाया इन्नमा हुम फहमुन मिन फहम जहन्नम, जो बड़े बाप दादा गए थे ना कुफर पर, जो कुफर पर थे, शिरक पर थे, वो जहन्नम का ईंधन बन गए, उन पर फख्र ना किया करो। उब्बियतुन उब्बियतल जाहिलिया, ये जाहिलियत का तसव्वुर है, और जो बाज नहीं आएगा, जो इस तरह की जाहिलियत, जाहिलाना और तासब पर मबनी नारे लगाएगा, इस तासेबाना तासब पर मबनी दावत देगा, असबियत का प्रचार करेगा, फ़इन्नमा हुवा कल जुअलान युदहदिहुल खिरअ बिअन्फिही, फरमाया इसकी मिसाल असबियत की तरफ दावत देने वाला, असबियत पर लड़ने वाला, असबियत पर जो कायम है, फरमाया ये उस कीड़े की तरह है जो अपनी नाक से गंदगी को वो दूर करता है। जो लोग गांव गोठों में रहते हैं ना, आपने देखा होगा जहां जानवर गोबर करता है ना, एक काला सा कीड़ा सा आ जाता है, पोंड जिसको कहते हैं, ठीक है, वो गोबर में से ना एक गोलियां बनाता है, गोबर में से अलग करके अपनी नाक से, आगे उसका बम्पर सा होता है, वो गोल सा करके फिर अपनी नाक से उसको गिराता गिराता दूर ले जाता है। आप उसको हटा दो, फिर वो उसी गंदगी के पास जाएगा। इसको जुअलान कहते हैं अरबी जुबान में। फरमाया ये जो तासब पर खड़ा है ना शख्स, ये उस कीड़े की तरह है जो अपनी नाक से इस गंदगी को इकट्ठा करके अपने घर की तरफ लेके जा रहा है और खुराक बना रहा है। ये उस कीड़े की तरह, गंदे कीड़े की तरह ये बंदा। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सख्त नुकसानदेह करार दिया और अपनी उम्मत को सख्त डराया, इससे सख्त डराया। ये भी एक बुत है, ये जो इलाकाइयत है ना, ये सिंधी, पंजाबी, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, भाई छोटा सा एक मुल्क है पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान नहीं रहने देते। इसका नाम तो पाकिस्तान रखा था, कोई इसको इधर खींच रहा है, कोई उसको उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई उसको खींच रहा है। और उस छोटे से मुल्क में
دیکھو کتنے بڑے بڑے ملک ہیں دنیا نقشوں پر، اور کفر پر وہ کھڑے ہیں، کفر پر وہ قائم ہے، اتحاد اور اتفاق ہے، اور کلمہ گو لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ باہم دست و گریبان ہے، جو صبح نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ مسجد میں ہوتے ہیں تو سجدہ سب مل کر کرتے ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے تو پھر وہی زمانہ جاہلیت کے تعصب پر مبنی نعرے۔ چھوٹا سا یہ ملک، اس میں کوئی بے شمار تنظیمیں کھڑی ہیں، کوئی رنگ کے پر کھڑی ہے، کوئی نام پر کھڑی ہے، کوئی کسی ازم پر کھڑی ہے، کوئی کسی ایشو پر، کوئی تنظیمیں کافر ان کو باقاعدہ پیسے دیتے ہیں، باقاعدہ دشمنان اسلام ان کو پیسے دیتے ہیں کہ تم کھڑے رہو ان ایشو کے اوپر اور ان کو پھیلاتے پھولتے رہو۔ یہ بھی بت ہیں، یہ بات یاد رکھنا، صرف یہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی بات ماننا شرک ہے، یا غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہم سمجھتے ہیں یہ بس غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا ہی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر کسی سے وہ محبت کرنا جو اللہ سے کی جاتی یہ بھی شرک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی حکم کو ماننا اور اس کی خاطر کھڑے رہنا یہ بھی بہت بڑا شرک ہے اور بت ہے۔ یہ بھی مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ الہہ ہوا، اس کا الہ وہ نہیں ہے الہ العالمین، الہہ ہوا اس کا الہ، اس کا معبود، اس کا رب، اس کا جس کی یہ پوجا کر رہا ہے، ہوا اس کی خواہش ہے، اس کا من ہے، یہ اپنی خواہش کا پجاری ہے، یہ خواہش کا غلام ہے، خواہش کا بندہ بنا ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں خواہش کی بات مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں برادری کو پروموٹ کرنا یہ بہت بڑا شرک ہے اور برادری بت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں علاقائیت کو اونچا کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ٹھکرا دینا یہ بہت بڑا شرک ہے اور یہ بت ہے۔ یہ جو نظریہ ہے نا جو ہمیں پاکستان بنانے کا نظریہ بنایا تو محمد علی جناح نے تھا، نظریہ دیا علامہ محمد اقبال نے، اور میں کہتا ہوں چلو قرآن کریم سے تو لوگ ڈراتے ہیں کہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، علامہ اقبال کے شعر ہی پڑھ لو ظالمو۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے ہاں، ایسے علماء تو نہیں کہنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے سے منع کرتے ہیں، جس کی بنیاد آج یہ آگ بھڑک رہی ہے ہمارے اس ملک کے اندر، جتنا بجھاتے اتنی بھڑکتی چلی جاتی ہے۔ یہ جہالت ہے، بنیاد جہالت ہے، اور جہالت ختم نہیں ہوگی یہ کام ہوتے رہیں گے۔ دیکھ لیں جہاں اہل العلم لوگ موجود ہیں، سوجھ بوجھ والے، وہاں یہ آگ نہیں ہے، یہ بہت کم ہے، یہ ہے ہی نہیں ہے۔ جان بوجھ کر ان دو صوبوں میں خاص طور پر لوگوں کو جاہل رکھا گیا۔ اللہ اکبر، کیا کہا تھا محمد علی علامہ محمد اقبال نے؟ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ بنایا ہے بتے پندھار کو اپنا خدا تو نے، کسی کا پندھار اس کا معبود ہے، اس کا تکبر اور نخوت اور گھمنڈ، میں یہ بھی ایک بت ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے اس کے بھی لوگ پوجا کر رہے ہیں۔ زبان ہے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا اصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ رسمی کلمے کام نہیں آئیں گے، یہ رسمی اسلام کا نام لے لینا اور بس مسلمان کہلانے کام نہیں آئے گا، وگرنہ مشرکین مکہ تو ہم سے بھی کئی معاملے میں آگے تھے، وہ تو قربانی کے جانوروں کی اتنی تعظیم کرتے تھے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، بیت اللہ کی تعظیم کرتے، حرم کی حدود کی تعظیم کرتے، دھاڑیوں کی تعظیم کرتے تھے، ہم تو ان سے بھی آگے نکل چکے ہیں ہمارے کلمہ گو لوگ۔ شرک دیکھ لو آج مسلمانوں کے اندر، تعصب ہے،
برادری جمع الگ. اور یہ فرقہ بندی کیا کہا تھا علامہ محمد اقبال نے؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، یہ فلاں ذات کا، یہ فلاں ذات کا، یہ فلاں فرقہ. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ اسلام ہے؟ یہ کوئی نظریہ ہے؟ یہ ترقی کی کوئی ترقی کا زینہ ہے؟ کس طرف جا رہے ہیں آج ہم؟ تو میرے بھائیوں، ہمارے ان حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ آگ ان کو بھی ڈبو دے گی انشاءاللہ اگر نہ انہوں نے ہوش کے ناخن لیے. اسی طرح ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہمارے محافظین وطن، ان سب کو چاہیے کہ ابھی سے ان لوگوں کو پکڑیں جو تیل ڈال رہے ہیں. کچھ لوگ تیل ڈال رہے ہیں، جلتی پر تیل چھڑک رہے، اور اس سلسلے کو ختم کرنا، اس کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس دور میں مشکل نہیں ہے. جن کے کیمرے میں نام کی تصویریں آ چکی ہیں پکڑیں ان کو، 5 7 10 15 پکڑے جائیں گے، دیکھ لینا کیسے امن ہوگا. لیکن نہیں، ان کو بلکہ ان کو اور مضبوط کریں گے، شاباش دیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم نے بڑا اچھا کام کیا. اگر کسی نے پکڑ بھی لیا اوپر سے فون آ جائے گا چھوڑ دو. یہاں یہی کچھ تو ہو رہا ہے. مجھے ابھی دیکھیں، ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے بلوچستان کے اندر ایک پاکستان آرمی کے کرنل لائق بیگ صاحب، جو بڑا ایک اچھا کرنل تھا، شوق رکھنے والا، اس کو فیملی سمیت اغوا کیا اور اس کو تو قتل کر دیا، انہوں نے شہید ہی کر دیا. یہ کیفیت اس وقت ملک میں ہو رہی ہے. اور اگر کوئی دہشت گرد پکڑے بھی جاتے ہیں تو چھڑانے والے بھی ان کی پشت پر کھڑے ہیں، اور ایسے ایسے ہیں کہ بندہ کر بھی کچھ نہیں سکتا. کر سکتے ہیں ہمارے ملک کے لوگ، لیکن بزدل ہیں نہ. یہ بالکل بزدل ہو چکے ہیں ہمارے حکمران اور دیگر لوگ، اتنا لیٹ گئے ہیں کافروں کے سامنے. اللہ اکبر. واللہ کی قسم، مسئلہ اس وقت نہ افرادی قوت کا ہے، نہ پاکستان میں وسائل کی کمی ہے. بہت بڑے وسائل ہیں. میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اس دھرتی میں رب نے سب نعمتیں دی ہوئی ہے، سب نعمتیں جو انسانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، انسانوں کی ضرورت اور حیوانوں کی، رب نے اس ملک کو دے رکھی ہے. افراد بھی ایک سے ایک ذہین لوگ دیے ہیں، جذبے سے سرشار ہیں. اس ملک کو اللہ نے جہادی بیس کیمپ بنایا پوری دنیا کے اندر. اس سے بڑا اعزاز اس ملک کو اور کیا ملے گا؟ پوری دنیا میں اگر ان کسی ملک کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا تو آپ کے ملک کو بخشا. صرف کمی ایک ہے، کمی ایک ہے. وہ کیا ہے؟ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، اسلام سے پہلے کی، ذرا تھوڑی سی اسلام سے پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. حرب بسوس، حرب فجار، حرب فلاں. یہ جو حرب بسوس تھی نا، یہ 50 سال جنگ ہوئی مشرکین مکہ کی آپس میں. کتنے سال؟ 50 سال. بنیاد کیا تھی؟ وہ حالی نے کہا نا، الطاف حسین حالی کے، پڑھا کرو حالی، مسدس حالی ماشاءاللہ، بڑا موحد انسان تھا. کہتا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. اور یہ حرب بسوس تھی اسی بنیاد پر کہ بھئی فلاں قبیلے والے کی اونٹنی گھاٹ پر پہلے پہنچ گئی، اس نے پانی پلایا، حالانکہ وہ تو نیچے طبقے کا ہے، اور میں چودھری صاحب کی اونٹنی بعد میں آئی، وٹیرے کی اونٹنی بعد میں آئی، اور پہلے اس کی اونٹنی نے. اب جنگ وہیں لڑائی شروع ہو گئی، اور ہوتے ہوتے 50 سال یہ جنگ لگی. کچھ تو خون کی ندیاں بہہ دی. حرب فجار تھی. اوس اور خزرج کی خوفناک جنگ ہوئی مدینہ میں. کبھی یہودیوں کو ساتھ ملا لیتے، کبھی مشرکین مکہ کو ایک گروہ ساتھ ملا لیتا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کئی سال خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے، کاروبار برباد ہو گئے. اب یہ لوگ کسی نجات دہندہ کے منتظر تھے، کسی نجات دہندہ کے منتظر تھے. پڑھو سورہ بقرہ. وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہودی کہتے تھے نیا نبی آنے والا، اس کے ساتھ مل کر ہم آپ کو ماریں گے. انصار اور خزرج کے لوگوں کو کہتے تھے.
सब किसी मसीहा के मुंतजिर थे कि कोई ऐसा बंदा आए जो हमें इस कुश्त खून से महफूज करे, अमन दे। और रब ने वो नबी भेज दिया, उसका नाम था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयद लंबिया, इमाम लंबिया, खातम लंबिया। आप आए, ऐसे शीरो शकर हो गए, आपस में भाई भाई बन गए। और इसकी तस्वीर कशी रब ने कुरान मजीद में कई जगह पर की है। अल्लाहु अकबर, लो अनफक्ता फिल अर्दे मा फिल अर्दे जमिया मा अल्लाफ्त बैनहुम। अल्लाह फरमाते जमीन के सारे खजाने अगर आप इनको दे देते ना तो आपस में दिल नहीं जोड़ सकते थे। अल्लाह ने इनके दिल जोड़ दिए हैं दीन की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, एक नजरिए की बुनियाद पर। ये नजरिया इस्लाम है, नजरिया अखुवत और भाईचारा है, ये नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। हम पाकिस्तान के रहने वाले बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान कलमा की बुनियाद पर एक कौम है, एक जमात है, एक उम्मा है, उम्मा इस्लामिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सुभान अल्लाह, ये अल्फाज कौन आज भूल गए हैं। आज तो नूर बशर के झगड़े हैं, आज तो फलां फलां कोई रंग का झगड़ा, कोई जी कौम का झगड़ा, कोई नाम का झगड़ा, इनको लेकर खड़ी हैं कौमें। और हमारे मस्जिदें कायम हैं, मस्जिदों के खर्चे चल रहे हैं, मौलवियों की जेबें भर रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक लफ्ज़ हमारे एक उस्ताद मदीना यूनिवर्सिटी में कसरत से पढ़ा करते थे, मुझे अक्सर याद है। वो पढ़ा करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़र्री अल्फाज, सोने के पानी से लिखने वाले, अल मुस्लिमून ततकाफा दिमाहुम वहुम यदुन अला मन सिवाहुम, हम यदुन अला सिमाहुम यसआ बिज़िम्मतिहिम अदनाहुम। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल मुस्लिमून ततकाफा दिमाहुम, मुसलमानों का खून बराबर है। अगर वजीर आज़म है ना, उसके खून की उतनी कीमत है। झाड़ू देने वाला मुसलमान है, मोची है, बाल काटने वाला है, दर्जी है, उस मुसलमान के खून की भी उतनी कीमत है जितनी पाकिस्तान के सदर, वजीर आज़म, आर्मी चीफ के खून की कीमत है। जितनी कोई शेख अल हदीस के खून की कीमत है ना, उतनी ही किसी प्राइमरी के बल्कि इदादी के बच्चे के खून की कीमत है। बल्कि आज जो बच्चा पैदा हुआ उसके खून की कीमत भी 100 ऊंट है और मेरे खून की कीमत भी 100 ऊंट है। फरमाया इनका खून बराबर है। वह हम यदुन अला मन सिवाहुम, और काफिरों के मुकाबले में, दुश्मन के मुकाबले में ये एक हाथ है, ये एक दीवार है, दीवार है। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस यसआ बिज़िम्मतिहिम अदनाहुम। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया अगर कोई मुसलमान कोई जिम्मेदारी उठा लेता है, किसी को अमन देता है, कोई वादा कर लेता है, तो दुनिया के आखिरी कोने पर रहने वाले मुसलमान का भी हक बनता है कि वो इसके अहद व पैमान को पूरा करे और पूरा करने की कोशिश करे और इसका मदद करे, इसका तावन करे। अल्लाहु अकबर। वक्त बहुत हो गया। आखिर में एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ी अजीम हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कातला तहत रायतिन इम्मिया, इम्मिया अंधे को कहते हैं, अंधा झंडा है, अंधा झंडा कि पता ही कोई नहीं किस लिए लड़ रहा हूं, किसके खिलाफ लड़ रहा हूं, क्यों लड़ रहा हूं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना, एक वक्त आएगा कातिल को ये नहीं पता कि मैं कत्ल क्यों कर रहा हूं, मकतूल को ये नहीं पता कि मैं कत्ल क्यों हो रहा हूं। फरमाया या फिर वो गजबनाक होता है तो तासब की बुनियाद पर दावत देता है तासब की तरफ और मदद कर रहा है दूसरे की तासब की बुनियाद पर, सिर्फ तासब की बुनियाद पर। तासब क्या है? ना हक किसी की मदद करना, ना हक किसी की तरफदारी करना, ना हक किसी का साथ देना, ना हक किसी की खातिर खड़े होना। फरमाया अगर वो कोतेला
مقتول ہو گیا تو زمانہ جاہلیت کی موت مرے گا اور جوشا جہنم میں جائے گا. ومن خرج علی امتی ومن خرج علی امتی یضرب برہا و فاجرہا، اور جو نکلا میری امت کے لوگ نیکوکار کو بھی مار رہا ہے اور گناہگاروں کو بھی مار رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ نمازی ہے، یہ غیر نمازی ہے، یہ تہجد گزار ہے، یہ مسلمان ہے، یہ عالم دین، نہیں، بس مار دو. پشتو والے اردو سپیکنگ کو مار دیں، اردو سندھی پشتو بولنے والے کو مار دیں. اور یہی یہاں ہوتا رہا پاکستان کے اندر پہلے. یضرب برہا و فاجرہا ولا یتحاشا من مؤمنہا ولا یفی ذی عہد عہدہ. فرمایا کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، نہیں، بس جو آیا سامنے مار دو، گرا دو، کاٹ دو، جلا دو. ولا یفی ذی عہد عہدہ، کسی معاہدے والے کے عہد کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یار اس کے ساتھ معاہدہ ہے، اس کے ساتھ میثاق ہے، پارٹنر، نہیں، آج نہیں ہے. فرمایا لیس منا ولست منہ، یہ مجھ سے نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میرا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں، اس بندے کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. میں بالکل برات کا اظہار کرتا ہوں، کل قیامت کے دن بھی برات کا اظہار. اب داؤ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک